بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ وہ 14ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے وہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، 14واں پارہ اس میں 2 حصے ہیں۔ سورہ ہجر مکمل ہے اور سورہ نحل مکمل ہے۔ سورہ ہجر میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں: کفار کی آرزو، نمبر 2 قرآن کی حفاظت، نمبر 3 انسان کی تخلیق، نمبر 4 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ کفار کی آرزو کیا تھی؟ آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ اور قرآن کی حفاظت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ تو یہ انسان کی تخلیق کے بارے میں کچھ قصہ تھا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ چوتھے نمبر پر 3 قصے اللہ رب العزت نے اس 14ویں پارے میں بیان کیے۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہ بہت بوڑھی تھیں۔ بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے بالکل بھی مایوس نہ ہوں، چاہے کتنی ہی پریشانیاں ہمیں آ گھیریں۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ اور تیسرا قصہ، اصحاب الحجر، ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود وہ بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مخالفت اور معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی ہجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ تو سورہ نحل آگے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نحل میں میرے دوستو 5 باتیں ہیں۔ توحید ہے، رسالت ہے، شہد کی مکھی اس کا واقعہ ذکر ہے، اور جامع آیات اس کا ذکر ہے، اور 5ویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کے بارے میں کچھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات بیان کی۔ تو توحید کے بارے میں پچھلے پارے میں بھی بہت سی باتیں ذکر ہو چکی ہیں، اور اسی طرح رسالت کے بارے میں بھی ذکر ہو چکی ہیں۔ آگے تیسرا نمبر آ جاتا ہے شہد کی مکھی کا۔ شہد کی مکھی کا نظام وہ بہت عجیب ہوتا ہے میرے دوستو۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ تو یہ تو شہد کی مکھی کے بارے میں کچھ معلومات تھی۔ آگے جامع آیات کے بارے میں، اس صورت کی میرے دوستو آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور واضح برائی، منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ یعنی 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ انہی کو جامع آیات کہتے ہیں۔ اس آیت کو جامع کہا جاتا ہے، جامع آیات۔ 5واں نمبر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے بڑی عظمت اور تعریف کیا ہو سکتی ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔
تو میرے دوستو یہ 14ویں پارے کا کچھ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔